اسلام آباد لیے چلیں گے آپ کو اس وقت خرم دستگیر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بدترین مداخلت کے ذریعے مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے قائدین کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے خلاف سیاسی توڑ موڑ کی گئی۔ یہ بات اکثر عوام کو یاد کرانا پڑتی ہے کہ 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدواروں سے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا تھا، اور وہ بھی سپریم کورٹ سے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہمارے ٹکٹ واپس کروائے گئے، الیکشن والے دن جو ایک بدترین دھاندلی ہوئی آر ٹی ایس سسٹم اور اس کے ذریعے، اور اس کے بعد بھی جس مینیپولیشن کے ذریعے حکومتیں قائم ہوئی، یہ اصل میں آج جو ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، یہ اس کا ایک براہ راست نتیجہ ہے۔ اور اس وقت جو معاملہ ہمارے سامنے درپیش ہے وہ یہی ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ 2018 کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ 2023 کے انتخابات انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر طریقے سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں۔ ان میں سب سیاسی جماعتوں کو برابری کا موقع ملے اور ایک ایسا انتخاب ہو جس میں صحیح معنوں میں عوام کی رائے سے ہی مرکز میں اور چاروں صوبوں میں حکومتیں قائم ہیں۔ اور اس وقت جو ہمیں چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ بیک وقت 4 صوبوں میں الیکشن کرانے کی جو قرارداد ہے وہ کل پہلے سینٹ آف پاکستان نے پاس کی ہے، اور اسی کل دوپہر ہی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بھی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ سینٹ میں اس قرارداد کا پاس ہونا ایک معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پہلی دفعہ یہ زاویہ کھل کر سامنے آیا کہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں یہ تحفظات موجود ہیں کہ اگر عام انتخابات سے پہلے ملک کے 55% آبادی والے صوبے پنجاب میں صوبائی انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس سے پورے عام انتخابات کا جو معاملہ ہے اس پر ایک گہرا اثر پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح جسے ہم کہتے ہیں کہ آزادانہ رائے عوام کی باقی صوبوں میں اور مرکز کے معاملے میں وہ نہیں آ سکے گی، کیونکہ جو پنجاب کا نتیجہ ہے وہ سب کو ایک طرف جھکاؤ کی طرف مجبور کرے گا۔ تو یہ بات کل جو پاکستان کا وفاقی ایوان ہے سینٹ، اس میں یہ بات کھل کر ہوئی، اور اس کے نتیجے میں سینٹ نے وہ قرارداد جو ہے وہ پاس کی، پھر جوائنٹ سیشن میں بھی پاس ہوئی۔ تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے تو ڈسکا نہیں کرنا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہم الیکشن چاہے کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہم نے کسی پریزائڈنگ افسر کو اغوا نہیں کیا، ہم نے انتخابات کے دن گولیاں نہیں چلائیں، ہم نے خواتین ووٹروں کو ہراساں نہیں کیا، ہم نے کہیں ووٹنگ کو آہستہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہی مقصد ہے کہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ ہر لحاظ سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے، ہر لحاظ سے ایک ایسا انتخاب ہوگا جو ملک کو آگے لے کر جائے گا۔ جو ایک کوشش ہے 2 صوبوں میں انتخابات کروانے کی، اسمبلیاں توڑنے کے بعد، وہ ہماری نظر میں مزید انارکی اور انتشار کو جنم دیں گے۔ اسی لیے جو آئین کے مختلف حصے ہیں ان سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ نئی مردم شماری جس پر سب صوبوں کا اتفاق ہو، اس کی بنیاد پر
پھر حلقہ بندیاں ہوں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی، اور اس کی بنیاد پر ہی انتخابات ہوں۔ اب اس میں ہمارے سامنے مختلف عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ ایک فیصلہ جس کے اوپر جو اس وقت موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ایشو کیا پچھلے ایک ہفتہ پہلے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے، ہماری نظر میں یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، پھر اس کا اعادہ کیا ہے، لیکن اب اس کے فیصلے کے بعد سے جو 4 فاضل جج صاحبان کے باقاعدہ فیصلے، یعنی جج سے یعنی بینچ سے آبزرویشنز نہیں آئیں یا گفتگو نہیں کی، کوئی سوال نہیں ہے، باقاعدہ طور پر ان کے دستخط شدہ فیصلے ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں، جس پہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ سو موٹو از خود نوٹس کے اختیار کو انہوں نے غلط قرار دیا اس کیس میں، اور کہا کہ یہ کیس جو ہے یہ 4-3 سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو مسترد کیا گیا، اور اس کے بعد سے پھر ایک کنٹروورسی نے جنم لیا ہوا ہے، اور ان جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا، انہوں نے اپنی جو جوڈیشل جو ان کی مہارت ہے، قانون کی مہارت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بڑے کی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سامراجی کی اصطلاح استعمال کی اپنے فیصلے میں، دی امپیریل سپریم کورٹ۔ انہوں نے ون مین شو کو کہا کہ ون مین شو نہ صرف فرسودہ ہو چکا ہے بلکہ ایک برائی بھی ہے، اور ایک شخص سپریم کورٹ ایک شخص کے فیصلوں پر انحصار نہیں کر سکتی۔ اور جسٹس سطر بن اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہمیں جو کالی قبائیں پہنے سیاستدان قبول نہیں ہے، پولیٹیشنز ان روبس کا لفظ نے استعمال کیا۔ تو یہ سارا معاملہ اسی طرف ہے کہ اگر ہمیں تو پاکستان کو سٹیبلائز کر کے اس موسم جو ہمارا موسم خزاں میں اکتوبر میں جو الیکشن ہونا ہے وہ انشاءاللہ 4 صوبوں میں اور وفاق میں 4 صوبوں میں نگران حکومتوں کی موجودگی میں وہ انتخاب ہوگا، تبھی اس کی شفافیت اور صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام کی رائے کا جو اظہار ہے، جو ہماری نظر میں پاکستان کے لیے ایک بہت ضروری ہے اس مشکل دور میں کہ ہم حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومتیں قائم ہوں۔ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو مخلوط حکومت مرکز میں موجود ہے، 2018 کے انتخابات میں ان تمام جماعتوں کو کل ملا کر 2/3 سے زیادہ ووٹ ڈلے تھے، 68% ووٹ ڈلا تھا۔ تو آج ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، یا پارلیمان جو فیصلے کر رہی ہے، ان کے پیچھے وہ عوام کے ووٹ کی 2/3 طاقت ہے، جس کی بنیاد پر ہم پارلیمان میں موجود ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی پھر کہوں گا کہ بنیاد رکھی گئی اس دور میں 2017 میں شروع ہوا تھا، اور آج تک ہم اس کے مضمرات سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ہمارا جو استدعا ہے اپنے معاملات کو بھی اسی شفافیت سے چلائے جس شفافیت کے فیصلے وہ دوسرے اداروں کے معاملات میں دیتے ہیں، اور درست دیتے ہیں کہ ثوابدیدی اختیار جو ہے وہ مکمل ثوابدید نہیں ہے، اسے کسی ضابطے میں استعمال ہونا چاہیے۔ لفظ استعمال جو کورٹ نے کیا ہے بار بار وہ ہے کہ اسٹرکچرڈ یوز آف اتھارٹی، یوز آف ڈسکریشن۔ تو یہی ہماری استدعا جو ہے وہ عدالت عالیہ سے ہے کہ وہ جو ان کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہیں یا چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں وہ ایک اسٹرکچر میں استعمال ہوں۔ ہمارا مطالبہ اپنے حق میں فیصلہ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس جو موجودہ تناؤ ہے اس کو
حل کرنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک فل کورٹ میں بیٹھیں اور پھر اپنی اجتماعی دانش سے اس آئینی بحران کو حل کر کے جو فیصلہ دیں گے، وہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں بارہا، انہوں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں تشریف لے گئے تھے، کہ اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا اور اس پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ آئین کی مختلف شکیں جو ہیں وہ مختلف احکامات ہیں، وہ سب مقدس ہیں، لیکن جب 90 روز کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی نشستوں پر 60 دن میں انتخابات ہوں گے۔ تو اب اگر ہماری اعلیٰ عدالتیں ہی ان 60 دنوں کو رد کر کے اس کے اوپر سٹے دے دیں انتخابات پہ، اور وہ انتخابات نہ ہو سکیں جس کی تیاری الیکشن کمیشن کر چکا تھا، تو پھر سوال اٹھیں گے کہ آئین کی جو تشریح ہے، جو ہم سب اس پر متفق ہیں کہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، تو پھر اگر ایک معاملے میں تاخیر ہو سکتی ہے تو پھر وہی تاخیر جو ہے وہ کہیں اور اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہی سوال بار بار سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آئین کی جو کلاز 4 ہے، 10 ہے، 10A ہے کہ برابری کا سلوک کرنا ہے۔ ہماری کورٹ سے ہمیشہ یہ استدعا رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے نواز شریف کے کیس میں کہ وہ تنخواہ جو لی بھی نہیں گئی اس کو زبردستی اثاثہ ڈکلیئر کر کے پھر کہنا کہ جی یہ اثاثہ چھپایا گیا اور نواز شریف کو تا حیات نااہل کر دیا گیا، وہی اگر اتنا نازک معیار ہے وزرائے اعظم کے لیے تو پھر وہی معیار پھر اس کا اطلاق ان کے بعد آنے والے وزیر اعظم پر بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ جو معیار سیٹ کیا گیا نہال ہاشمی کے کیس میں یا دانیال عزیز اور طلال چودھری کے کیس میں کہ ان کو اپنی ان کے سیاسی کریئر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے، ان کو نااہل کر دیا گیا، تو وہی معیار ویسی انہی جیسے الفاظ کے اوپر پھر جو پچھلی حکمران جماعت تھی اس کے لیڈران اور وزیروں پر کیوں نہیں اس کا اطلاق ہو؟ تو اگر کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں وہ جو پولیٹیشنز ان روبز نہیں بننا، ہمیں ون مین شو نہیں کرنا، اور کورٹ کے اندر بھی اسی طرح کی جیسے ہماری ہمیشہ توقع ہے فاضل جج صاحبان سے کہ وہی شفافیت، وہی اسٹرکچرڈ یوز آف اتھارٹی اور وہی کلیکٹو وزڈم ان یوز آف اتھارٹی وہ کریں گے، تاکہ اس وقت جو فیصلوں کے اوپر ہم سب کے تحفظات آتے ہیں، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، کورٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر، جسٹس من اللہ نے بہت سیریس ایشوز ریز کیے ہیں۔ تو کریڈیبلٹی اور ہر قسم کے سوالات کا جواب بالآخر ایک ہی ہے کہ شفافیت کے ذریعے یہ سارا معاملہ ایک فل کورٹ کے ذریعے حل ہو، اور یہ جو اس وقت جاری ایک تناؤ ہے اور ایک بحران ہے وہ کسی بھی طرح ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے سود مند نہیں ہو رہا، اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے جو اسینشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جس کو انہوں نے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا تناؤ پیدا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد کل اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین کو مدد کے لیے بلانا پڑا ہے کہ آپ ایسی قانون سازی کریں جس سے الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے، جو کہ الیکشنز ایکٹ 2017 میں ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ واضح ہو، اس اختیار کے اعادے کے لیے انہوں نے مقننہ سے رجوع کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، وہ نہ ہی کوئی جوڈیشل ادارہ ہے، نہ ہی وہ ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ تو لہذا انہوں نے آئین اور قانون بنانے والے جو ستون ہے ریاست کا،
اس سے رجوع کیا ہے. انہوں نے اس ستون سے رجوع کیا ہے جو آئین کے تحت منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، جس کو آئین نے یہ کہا ہے واضح طور پر. کل ہم نے اس کی 50ویں جو آئین کی سالگرہ تھی وہ منائی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن پر ماضی میں بہت ڈسٹورشنز اور توڑ پھوڑ اور اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن اب جب کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں، تو یہ سارے معاملات اگر قانون کے تحت ایک سراعت سے شفافیت سے حل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان کی آنے والے مستقبل کے لیے ایک بہتر اور جمہوری بنیاد ثابت ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں. کوئی سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے، یہ چیزیں تو ساری روڈ آؤٹ آپ کے پارٹی منسٹر بھی فرماتے ہیں. صورتحال عام شہری جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ متنفر ہو چکا ہے تمام سیاستدانوں سے. وہ جس پارٹی سے آپ کو انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، قانون سازی آپ نے کرنی ہے. یہ جتنے بھی مسائل پیش لا رہے ہیں لوگ بہت تنگ ہیں، اکنامی کے لیے ان کی حالت بہت خراب ہے. تو آپ لوگ، آپ کی جتنی پارٹی ہیں، یہ آپ لوگ بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں مطلب یہ کب تک اس طرح کرنی ہے؟ جی دیکھیے، جو اکنامیکلی اب صورتحال ہے، میں صرف اس کا ایک آپ کو نقطہ بتاؤں گا جس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں عوام کو ریلیف دینے، اور وہ ایک سٹیٹسٹک ہے صرف آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جب مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت مکمل کی 31 مئی 2018 کو، اس وقت پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، آپ کو عمران خان صاحب بہت اس کا ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے، وہ 30,000 ارب روپے تھے. لیکن 3.25 سال کے کم عرصے میں یہ جو نمبر ہے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اندرونی. مزید اہم خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد.